بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ براق کیا ہے اور براق کا استعمال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف لے گئے، براق کی کیا خصوصیات تھیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو وہ بے لگام کیوں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ واقعہ معراج کو آج کی سائنس کس طرح سچ ثابت کرتی ہے۔ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اسی کے ساتھ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ آج کی سائنس نے بلا شبہ ترقی کی بہت سی سرحدیں پار کرنی ہیں، مگر آج بھی سائنس اللہ کی قدرت اور اس کے معجزات کے آگے بے بس ہے۔ ہزاروں ڈالر خرچ کر کے اور کئی سال کی انتھک محنت کے بعد سائنس صرف اس چیز کی وضاحت ہی دے پاتی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے اللہ پاک نے قرآن پاک جیسے کلام پر اپنے بندوں پر نازل کیا۔ مثال کے طور پر آج کے دور کی سب سے تیز رفتار سواری بھلا کیا ہے؟ جیٹس، ایروپلینز وغیرہ، مگر آج سے 1400 سال قبل ایک ایسی سواری بھی موجود تھی جس کی رفتار بجلی کی مانند تھی۔ اس بجلی کی تیزی سے چلنے والی سواری کا نام براق تھا، جس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر گئے۔ سفر معراج دراصل انسانی تاریخ کا ایک بہت ہی دلچسپ اور منفرد واقعہ ہے، کیونکہ انسانی عقل اس سفر پر دنگ رہ جاتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیوں اور برگزیدہ بندوں کو ان کے عہد اور علاقے کی مناسبت سے بہت سے معجزات سے نوازا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگر بہت زیادہ تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان تمام جھوٹے جادوؤں کا توڑ کرنے کے لیے معجزات عطا کیے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں شعبہ طب نے بہت ترقی کر لی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کوڑ کے مریضوں کو درست کرنے، اندھوں کی بینائی واپس لانے اور مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت سے ہمکنار کیا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنات پر اور ہوا پر قدرت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے زندہ بچا لیا۔ یہ سب وہ کام ہیں جس کے بارے میں کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا، مگر اس کے علاوہ بھی بہت سارے معجزات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا کیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو بے شک میرا رب جانتا تھا کہ امت محمدیہ کتنی ترقی کرے گی، کہ یہ چاند پر اپنے قدم جمائے گی اور ستاروں پر کمندیں ڈالے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وقت اور سپیس کے فاصلوں سے نکال کر اپنے قرب سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام کو عطا کیے گئے معجزات ایک طرف اور واقعہ معراج ایک طرف ہے۔ یہ معجزہ دراصل اس وقت پیش آیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال تھی، اور یہ 27 رجب کی رات تھی۔ حضرت مالک بن سعصع سے مروی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا جب میرے پاس ایک فرشتہ آیا۔ اس نے میرا سینہ چاک کیا اور میرا دل نکال کر اس کو غسل دیا، پھر اس کو واپس میرے سینے میں رکھ دیا۔ پھر ایک سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی، بس پھر مجھے اس پر سوار کیا گیا۔ روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے براق کی لگام کو اس ستون سے باندھا جس کے ساتھ انبیاء کرام نے اپنی سواریوں کی لگام باندھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیدا ہونے والے تمام انبیاء کرام آپ کے منتظر تھے۔ آپ وہاں پہنچے تو تمام
تمام انبیاء کرام کی امامت کی اور نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھ کر آسمانی سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 آسمانوں کا سفر طے کیا اور ہر آسمان پر آپ کی مزید چند انبیاء کرام سے ملاقات بھی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے چند مناظر دکھائے۔ اس کے بعد آپ اس کائنات کی آخری حد یعنی سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ اس حد سے آگے حضرت جبرائیل امین بھی نہ جا سکتے تھے، یوں اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلے سفر کرنا پڑا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفے میں 5 فرض نمازیں عطا کی۔ اس کے ساتھ ساتھ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی کا امکان بھی بتایا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی پڑھائیں۔ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی اس حالت میں ہوئی کہ آپ کے جسم مبارک پر وضو کا پانی موجود تھا اور آپ کے دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی اور آپ کا بستر بھی گرم تھا۔ قرآن پاک کے سورہ اسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ معراج کو بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ اسے ہم اپنی چند نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ معراج کی اس عظیم سفر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری تھی وہ براق تھی۔ کیا ایسی کوئی سواری دنیا میں پائی جاتی ہے؟ علماء کرام کے نزدیک براق لفظ برق سے نکلا ہے۔ برق کا مطلب ہے چمک، بجلی یا روشنی، لہٰذا جو سواری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سواری کے لیے پیش کی گئی تھی وہ انتہائی چمکدار اور روشن تھی، شاید اسی لیے اس کا نام براق رکھا گیا۔ اگر سائنسی لحاظ سے اس کا مطلب دیکھیں تو براق کا مطلب ہے برق کی جمع یعنی بجلی کی جمع، روشنی جو کہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کے حساب سے سفر کر سکتی ہے اور یہ ہماری دنیا کے گرد 1 سیکنڈ کے اندر 7 چکر لگا سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے براق کی رفتار تو اس روشنی کی رفتار سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ اسی لیے علماء کرام نے بھی اس سواری کا نام براق اس لیے دیا کہ بجلی کی چمک کی مانند اس کی رفتار ہے۔ یہ دراصل اتنی تیز سواری تھی کہ اس کی جہاں تک نگاہ پڑتی اس کا اگلا قدم وہاں پڑتا۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے براق سواری کا انتخاب آخر کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ تو کسی بھی سواری کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسے بھی سفر معراج کروا سکتے تھے۔ اس بارے میں فارس ابن حجر نے اپنی کتاب فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس رات کے سفر میں سفاری کے چناؤ میں بڑی حکمت ہے۔ اللہ چاہتا تو زمین کو ہی سکیڑ دیتا، مگر اللہ نے یہ اس لیے کیا کہ اللہ کے رسول کو اپنے رب سے انسیت ہو، کیونکہ بادشاہ جب مقربین کو اپنے دربار میں بلاتا ہے تو اس کے لیے سواری روانہ کرتا ہے۔ براق سواری کے حوالے سے لوگوں کے اندر بہت سے توہم پرستانہ خیالات اور بدعتانہ عقائد جنم لے چکے ہیں۔ کچھ علماء براق کو ایک جنتی جانور قرار دیتے ہیں۔ امام ترمذی نے بھی ایک روایت نقل کی جب حضرت جبرائیل امین نے براق کی لگام تھامی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر سوار ہونے کا کہا تو براق آپ کو دیکھ کر کانپ اٹھا اور بے لگام ہو گیا۔ تو جبرائیل امین بولے، اللہ کی قسم تو ٹھہر جا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی شخص تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو وہ خوشی سے جھومنے لگا۔ ماں کے نزدیک براق کا چہرہ انسانی چہرے کی مانند تھا، انسان ہی کی طرح وہ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ چند علماء کرام، شعراء اور دیگر بزرگوں نے براق کی جو تصویر کشی کی ہے اس کا تعلق قرآن اور سنت اور حدیث کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں۔ ان تصاویر میں براق کو ایک ایسا گھوڑا بنایا گیا ہے جس کا چہرہ ایک عورت کا ہے۔ یہ سب انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ براق بہت خوبصورت تھا۔ اس حوالے سے کوئی بھی دلیل اسلامی روایات سے نہیں ملتی۔
قرآن اور سنت سے یہ بات بھی ثابت نہیں کہ براق نر تھا یا مادہ۔ ایک اور بات بھی بہت مشہور ہے کہ براق کے 2 پر تھے، جو کہ سراسر غلط ہے، کیونکہ خطۂ زمین کے اوپر ٹراپوسفیئر میں ہوا موجود نہیں۔ اگر اس کے پر تھے تو بغیر ہوا کے بھلا وہ کیسے اڑ سکتا تھا، اور اس کے وہ پر بھلا کس کام کے تھے؟ واقعہ معراج اللہ کا ایک معجزہ تھا۔ کسی بھی معجزے کو ثابت کرنا دراصل انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں، اسی لیے واقعہ معراج کو ثابت کرنا بھی انسانی عقل کے لیے ممکن نہ تھا۔ مگر جدید سائنسی ترقی نے بہت سی جدت اپنائی ہے۔ 20ویں صدی کے سائنسدان آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی، جو کہ جدید فزکس کی بنیاد ہے، پیش کی۔ یہ تھیوری کہتی ہے کہ اس کائنات میں وقت تمام مقامات اور لوگوں کے لیے ایک جیسا نہیں، بلکہ مختلف ہوتا ہے، اور یہ مقامات کے لحاظ سے بدل سکتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص اس دنیا میں روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو اس کے لیے ٹائم رک جائے گا۔ اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے مثال دی کہ اگر کوئی شخص ایسی سواری میں سوار ہو جائے جس کی سپیڈ آف لائٹ ہو تو اس کے لیے وقت رک جائے گا۔ جب وہ شخص کئی سالوں کے بعد واپس آئے گا تو یہاں پر کچھ ہی سیکنڈ گزرے ہوں گے۔ وقت کے اسی فرق کو ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ اگر واقعہ معراج کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سائنس کی اسی ٹرم ٹائم ڈائلیشن کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ براق کی رفتار بھی روشنی یعنی برق کی رفتار سے بھی کئی گنا زیادہ تھی، اسی لیے اس سواری کا نام براق تھا۔ اس سواری کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سالوں کا سفر چند لمحوں میں ہی کر لیا، جس کو آج کی سائنس ٹائم ڈائلیشن کی شکل میں تسلیم کرتی ہے۔ اتنی ترقی کے باوجود بھی کوئی بھی انسان سپیڈ آف لائٹ سے خلا میں سفر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سفر کو کرنے کے لیے اس کو انفینائٹ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تمام آسمانی دروازوں کو پار کر کے اللہ کے عرش تک پہنچے۔ سائنس آج ان آسمانی دروازوں کو بلیک ہولز اور وارم ہول کی اصطلاح میں پیش کرتی ہے، جس کے بارے میں آج ہر شخص جانتا ہے، مگر آج سے 1400 سال قبل عرب کے صحرا میں یہ باتیں اللہ کے نبی نے اپنی امت کو سمجھائیں۔ واقعہ معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک معجزہ تھا، جو کہ مختلف سائنسی انکشافات کے ساتھ دن بدن ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ مگر اس دور میں اس واقعے کو سن بہت سے لوگوں کا ایمان ڈگمگا گیا۔ وہ سوال کرتے تھے کہ جب ابھی قیامت برپا ہی نہیں ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور جہنم میں لوگوں کو کیسے دیکھا؟ تو اس کا جواب بھی آئنسٹائن کی تھیوری سے ہم لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سپیڈ آف لائٹ سے مسلسل سفر کرتا ہے تو وہ وقت میں بھی سفر کر سکتا ہے، یعنی کہ ٹائم ٹریولنگ، کیونکہ وہ ایک فریم آف ریفرنس سے ہٹ کر مختلف فریم آف ریفرنس سے سفر کر رہا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ اسی کے ساتھ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔